السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈاکٹر محمد علی تلوادر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہم دو اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک تو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے کچھ امپلائیز ہیں جنہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ وہ جن پوسٹوں پہ گزشتہ کئی عرصے سے 5-6 سال سے کام کر رہے ہیں، اسی پوسٹ پہ جو ہے وہ انتظامیہ نے ایڈورٹائزمنٹ دے کے نئے جو مطلب آنے والے ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، اور ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ دے کے ان جو مطلب پوسٹ ہیں ان پہ آپ آ کے کام کریں۔ اس حوالے سے کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، کورٹ نے نوٹسز بھی دے دیے ہیں اور اسٹے بھی دے دیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے اور اس پہ کانٹریکٹ پہ کسی کو بھرتی کیا جاتا ہے اور ایک خاص مدت تک 6 مہینے 1 سال تک اگر اس کا کانٹریکٹ اس کے بعد رینیو کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ ان ملازمین کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہے جب ہی ان کا کانٹریکٹ رینیو کیا گیا ہے۔ اور جب ایک بندہ آپ کو مطمئن کر کے کام کر رہا ہے تو اس کی جگہ دوسری بھرتی اس صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب جس کو پرماننٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی جو ملازم کا رائٹ ہے جو وہاں پہلے سے کام کر رہا ہے، کیونکہ جو آپ ریٹن میں ٹیسٹ دیں گے، جو آپ کمیشن کا امتحان دیتے ہیں، جو بھی ایگزام جو بھی کسی خاص طور پہ پروفیشنل میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن یا جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پر کانٹریکٹ پہ یہ انویٹیشن دی جاتی ہے یا جہاں پر جو لوگوں کا امتحان لے کے اس کے بعد جو ہے نا ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شارٹ لسٹ کرنا، کہ آپ کے پاس سیٹیں 200 ہیں اور 2000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اس میں سے آپ نے صرف 200 لوگوں کو ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو فرسٹ جو ہے میرٹ میں جو اوپر 200 کی لیول پہ آ رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ پہلے کام کر رہا ہے تو دوسرے کو انوائٹ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک کام آپ کی سیٹسفیکیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ اس پہ دوسرے کو انوائٹ کر رہے ہیں تو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے امتحان لے رہے ہیں، تو شارٹ لسٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سیٹ تو ویکنٹ ہے ہی نہیں۔ دوسری جو اہم موضوع ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو کال جو ہوتی ہے یا جو ڈیوٹی ان کی کروائی جاتی ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قانونی طور پر جو ہے وہ ایک جرم ہے۔ قانونی حیثیت اس کی کیا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے لیگل ایڈوائزر سے بھی پوچھیں گے کہ اگر مسلسل کسی کے ساتھ 36 گھنٹے ڈیوٹی ہو رہی ہے اور اگر وہ کوئی نیگلیجنسی کرتا ہے، اگر وہ تھکے دماغ سے کوئی مطلب ایسا کام کر لیتا ہے جو کہ مس ڈائگنوز کر لیتا ہے، مس ٹریٹ کر لیتا ہے، کوئی بھی مسئلہ کر لیتا ہے، تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ سب سے پہلے ان کو اگر 36 گھنٹے ان سے کام لیا جا رہا ہے تو کل اگر ان کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے ان کو اپلیکیشن دینی پڑے گی اور ان کی جو گریوینس ہے وہ لکھ کے دینے پڑ جائیں گے کہ یہ سچویشن ہے اور ہماری مینٹل اسٹیٹ اس لیول تک نہیں ہے کہ ہم اتنے گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ان کی نالج میں آن دا ریکارڈ میں ہو کہ ہم نے آلریڈی پہلے ہی ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ ہم اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں مینٹلی طور پہ ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ یہ چیزوں پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیجویلٹی ہو جاتی ہے تو جس میں ان کو بھی وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے پوسٹ گریجویٹ جو جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم جینین ہے تو آپ سندھ ڈاکٹرز اتحاد کو ای میل کریں یا اس کو آپ واٹس ایپ کریں۔ سندھ ڈاکٹر اتحاد آپ کو ریپرزینٹ کرے گا، آپ کے نام سامنے نہیں لیا جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ دو اہم موضوع تھے جس پہ ہم نے بات کی۔ اگلے پروگرام تک ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔